اب یہ رتن ہندی کون ہے؟ ان کا ذکر علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ جلد اول باب را کے بعد تا میں کیا ہے، تفصیل کے ساتھ کیا ہے، آپ وہاں پڑھ لیجئے گا۔ علاء الدین سمنانی نے فصل الخطاب میں کیا ہے، شاہ ولی اللہ نے ادر السمین میں کیا ہے، 3 حدیث لی ہیں۔ شیخ الحدیث و تفسیر ابن القتب مفتی محمد فیض احمد اویسی انہوں نے ذکر کیا ہے ہندو پاک نگاہ نبوت میں۔ تو یہ ان کا ذکر ہے، لیکن علامہ ذہبی کو اختلاف ہے کچھ۔ مجھے شاہ ولی اللہ نے کیوں نام لیا ہے، مجھے اس حوالے سے بات کرنا ہے کہ آپ جانیں کہ رتن ہندی کون ہے۔ رتن ہندی کا نام کچھ یوں لکھا گیا ہے، رتن بن ساہوگ بن کربال، نہیں کرپال، کیونکہ پانی ہوتی نا عربی میں تو کرپال۔ آپ بھٹنڈا کے رہنے والے تھے، خاندان کا پیشہ جو ہے وہ تجارت تھا۔ یہ لوگ ہندوستان سے لونگ، ادرک، عود ہندی، ساگوان، الائچی لے کر عرب علاقوں میں جاتے تھے، کیونکہ یہاں کی یہ چیزیں وہاں بڑی مشہور تھیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے گفتگو کی ہے، میں آپ کو صرف خلاصہ سناؤں گا، میں اختلافات میں ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا۔ قاضی نور الدین کے دادا حسن بن محمد کی عمر جو ہے وہ 17 سال تھی۔ یہ اپنے چچا اور باپ کے ساتھ خراساں سے ہوتے ہوئے ہندوستان آئے۔ وہاں کے تاجر یہاں کپڑا لاتے تھے، یہاں سے یہ چیزیں مسالے لے کر وہاں جاتے تھے، تو چلتا رہتا تھا سلسلہ۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ رکے تو ایک دم سے ہندوستان میں جب ہم آئے لوگوں کا شور اٹھا، جس جگہ ہم نے پڑاؤ کیا تھا تو شور اٹھا، تو ہم اس شور کی جانب جو ہے وہ بڑھے، تو پتہ چلا کہ وہ ایک بہت بڑا درخت ہے، اس درخت میں ایک زنبیل ہے۔ تو ہم نے پوچھا بھائی یہ زنبیل میں کیا ہے؟ کہنے لگے کہ اس کے اندر ایک بابا جی ہیں جن کی عمر 600 سال سے زیادہ ہے، وہ بابا جی صحابی ہیں۔ ہم نے گزارش کی کہ ہم بھی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے زنبیل کو نیچے کیا، اس کو جب کھولا تو اندر دیکھا ہم نے کہ وہ بابا جی کو روئی کے اندر یوں رکھا ہوا ہے جیسے پرندے کا بچہ ہوتا ہے نا، تو اس کو گھونسلے کے اندر آپ رکھتے ہیں، یوں رکھا ہوا۔ تو ہم نے کہا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس وقت اتنا اونچا بول نہیں سکتے تھے، جو ہے وہ رشتہ دار محمود بیٹا۔ ہم نے انہیں اپنا تعارف کروایا تو انہوں نے کان قریب کر کے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ان سے پوچھا جی یہ کچھ بندے آئے ہیں، شرفا ہیں، سادات ہیں، تو یہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ صحابی ہیں، آپ حضور سے کیسے ملے؟ تو انہوں نے پھر اپنی سٹوری سنائی۔ سٹوری سماعت کر لیجیے۔ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں محمود صاحب، ان کے بیٹے جو ہیں، وہ لب ہلا رہے ہیں، آواز اتنی اونچی نہیں۔ کہتے ہیں کہ میری عمر جو ہے کو 20 کے قریب ہوگی، ٹھیک ٹھاک مجھے اللہ نے قد دیا۔ ہم یہاں سے جاتے تھے، میں اپنے ابا کے ساتھ گیا۔ اس وقت جس جگہ میں گیا اسے مکہ کہتے ہیں۔ میں وہاں جب گزر رہا تھا، بارش اتنی شدید تھی کہ بارش کا پانی یوں بہ رہا تھا بلندی سے نیچے آ کر کہ جیسے وہ نالا بن گیا۔ اونٹ کھڑے تھے وہاں، اور ایک لڑکا جو ہے عمر اس کی چھوٹی، اس کو مشکل پیش آ رہی تھی پانی کراس کرنے میں بھی اور اونٹ کے چڑھنے میں بھی، کیونکہ نیچے پانی ہی پانی تھا، اونٹ نیچے بیٹھ نہیں رہا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس لڑکے کو اپنے کندھے پہ سوار کیا اور کہا کہ یہاں پاؤں رکھ کر آپ اپنے اونٹ پہ سوار ہو جائیے اور چلے جائیے۔ وہ جب سوار ہو گئے، انہوں نے مجھے دعا دی، وہ الفاظ میں نے پہلے کبھی نہیں سنے، کہا اللہ برکت دے، اللہ برکت دے۔ وہ چلے گئے۔ کہنے لگے میں تجارت مال بیچ کر کچھ مال لے کر میں واپس آ گیا۔ کافی عرصہ جو ہے وہ یہاں گزر گیا۔ پھر ایک مرتبہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں، رات کا ٹائم ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب اور انڈیا 2 گھنٹے 30 منٹ کا فرق ہے، یہ بہائنڈ ہے۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ چاند ٹوٹا ہے، اس کا ایک ٹکڑا مشرق کی طرف ہو گیا، ایک ٹکڑا مغرب کی طرف ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دونوں آپس میں مل گئے اور جڑ گئے۔ میں اس واقعہ کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا، جستجو ہوئی کہ کس سے پوچھوں کہ یہ واقعہ کیوں ہوا۔ یہاں کا تو کوئی جواب نہ دے پایا۔ پھر ایک قافلہ آیا تاجروں کا وہاں سے جو عربی تھے، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں مکہ میں ایک صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں اور یہ معجزہ انہی سے سرزد ہوا ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ تو کہتے ہیں رتن ہندی نے کہا کہ مجھ میں شوق پیدا ہوا تو میں پھر یہاں سے چل پڑا، سامان تجارت کچھ لیا، بیچتا ہوا میں وہاں مکے پہنچ گیا۔ مکے جب پہنچا تو میں نے پوچھا بھائی نبوت کا دعویٰ کس نے کیا ہے؟ مجھے ان کی جگہ بتائی گئی۔ میں وہاں پہنچا، جب میں پہنچا میں پاس بیٹھ گیا۔ اس وقت آپ کے چند دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے، قریب ہی آپ کے پاس کھجوروں کا تش جو ہے وہ پڑا ہوا تھا۔ میں جب قریب گیا، بات چیت ہوئی تو خود ہی میری جانب متوجہ ہو کے کہنے لگے تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں تو نہیں پہچانتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا ہے
40 سال کے بعد تو تبدیلی تو آ جاتی ہے آدمی میں. نہیں میں نے آپ کو نہیں پہچانا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے جب آپ نے ہمیں کندھوں پہ بٹھا کر اونٹ پہ بٹھایا تھا تو ہم نے آپ کو دعا دی تھی, یاد نہیں ہے؟ یہ جملہ کہنا تھا تو رتن ہندی کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا تو میں نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو انک رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں جو دوسروں نے پڑھا میں نے بھی پڑھ دیا. تو انہوں نے مجھے 6 کھجوریں اٹھا کر دی اور میری عمر میں برکت کی دعا دی. تو یہ تقریباً 632 سال سے زیادہ زندہ رہے. تو یہ ہے رتن ہندی کا واقعہ.